اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله تعالی وجعلوا مما ذرا في الارض ذرا الى آخر ومن قوله تعالی قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ الى آخر رکوع۔ ان آیتوں میں ہمارے زمانہ کے بہت سے بدعات کا رد ہے جو بدعات مذکورہ فی الآیات کے مشابہ ہیں۔ اگر تم غور کرو تو دونوں کو متطابق دیکھو، یہ رسوم مدعیان مشیخیت تک میں شائع ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ اللہ کریم جو کھیتیاں پیدا کرتا ہے یا جو مال و منال دنیا کا دیتا ہے تو اس میں پھر لوگ دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسی بدعت ہے کہ یہ برائے نام جو نام نہاد پیر صاحبان ہیں اور اپنی مشیخیت کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ ان میں بھی ہے کہ یہ چیز مجھے میرے پیر نے دی اور یہ میرے پیر نے عطا کی اور یہ بیٹا مجھے میرے پیر نے دیا۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان سے اللہ کی ذات میں شرک لازم آتا ہے۔ دینے والا وہ واحد لا شریک ہے جو مخلوق کو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ وقوله تعالی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر الی قوله ذلک جزیناہم ببغیہم۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ گناہ سے برائی سے آدمی دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو گناہ پر ہے ہی، دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ وہ غریب ہو جاتا ہے یا اس کے پاس دولت نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس سے بڑی محرومی ہے کہ ایک شخص کے پاس رزق کی فراوانی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اسے روکھا سوکھا کھانا پڑتا ہے۔ اب نعمتیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ نعمت کے نہ ہونے سے بڑی حسرت ہے۔ تو فرمایا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کا اخروی جو ہوگا نتیجہ وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی آدمی کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ قوله تعالی وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا۔ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس میں جبر مذموم کا ابطال ہے، یعنی ایسا جبر کہ اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے، جسے برا کہا ہے، وہ کرنے پہ مجبور کر دے۔ فرمایا اس کا رد کیا ہے قرآن کریم نے کہ اللہ کریم نے جس چیز سے روک دیا ہے وہ زبردستی بندے سے نہیں کرواتا۔ بندہ اگر کرتا ہے تو شیطان کے کہنے سے کرتا ہے، نفس کے کہنے سے کرتا ہے، اپنی پسند سے کرتا ہے۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، یہ غلط ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں اس کو باطل ثابت کیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے تو فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے دونوں راستے واضح کر کے بیان کر دیے، اب بندے کے ذمے ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔
ہوتا یہ ہے کہ ہم سے جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ناجائز قتل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا، حالانکہ اللہ نے تو اس سے منع فرمایا۔ تو اپنے جرائم جو ہیں وہ ہم تقدیر کے، علم الہی کے یا ذات باری کے ذمہ کسی حوالے سے لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا گناہ گناہ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بہانے جائز نہیں ہیں کہ یہ اللہ کو ایسے منظور تھا، تقدیر میں ایسا ہی تھا، یہ درست نہیں ہے۔ قولہ تعالی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔ فرمایا یہ توحید کامل کی تعلیم پر دال ہے، یعنی جمیع اعمال تشریعہ اور تکوینیہ میں استسلام اور تفویض کرنا، عمل اور اطاعت سے بھی اور رضا بالقضاء سے بھی۔ فرمایا کہ توحید کامل یہ ہے کہ بندہ جتنی نیکی بھی کرے، جتنی عبادت، جتنا مجاہدہ بھی کرے، تو اس میں اس کی اپنی ذات کا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ توحید خالص ہے کہ میری عبادت، میرے سجدے، میرا ذکر، میری تلاوت، میرے صدقات، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو فرمایا ہر کام وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں ذاتی کمال پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو اس میں خلوص ہو کہ وہ رضا باری کے لیے کیا جائے، اور دوسرا اللہ کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے توفیق دی تو میں اس قابل ہوا۔ یہاں سورہ انعام ختم ہوتی ہے، آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ فرمایا قولہ تعالی کتابا انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج مما منہ لتنذر بہ، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس سے ڈرائیں۔ تنذر متعلق ہے انزل کے، اس میں مرشد کو ارشاد کا امر ہے، اگر مخاطب ارشاد کو قبول نہ کرے تو مرشد غم نہ کرے، غم کرنے سے نہیں ہے، پس مرشد نہ بالکل یا مستغنی ہو اور نہ رنج و ضیق میں پڑے۔ فرمایا مشائخ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ تعلیمات میں کمی نہ کریں، اگر کوئی مان لے تو الحمدللہ، اگر کوئی نہ مانے تو اس بات کا بھی رنج نہ کریں کہ میں نے محنت تو بڑی کی لیکن تھوڑے لوگوں نے مانا، اس دکھ کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیخ کے ذمہ تعلیمات الہی اور تعلیمات نبوی کو آگے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو شیخ کو چاہیے کہ اس سے بددل نہ ہو کہ میں نے بڑی محنت کی تو صرف چند لوگوں نے مانا تو چھوڑو اس محنت کا، یہ نہیں درست۔ اس کے ذمہ ہے جب تک سانس میں سانس ہے وہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات آگے پہنچاتا رہے۔ اب آگے بندوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ یعنی فرمایا مستغنی نہ ہو، یعنی بے نیاز نہ ہو جائے کہ ہمیں کیا جی لوگ مانتے تو ہیں نہیں ہم نہیں کہتے، یہ بھی نہ کرے، اور رنج بھی نہ کرے، یہ بھی افسوس نہ کرے کہ میں تو مسلسل محنت کر رہا ہوں، تھوڑے لوگوں نے مانا نہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں۔ قولہ تعالی فمن ثقلت موازینہ، ترجمہ پھر جس کا پلہ بھاری ہو۔ ثقلت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ غالب ہوں، اور خفت کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ مغلوب ہو۔ یعنی اول آیت میں حسنات کے غالب ہونے کا حکم ہے، دوسری آیت میں مغلوب ہونے کا ذکر ہے، اسی سے دونوں کی تساوی کا حکم معلوم ہو جائے گا، یعنی دونوں حالتوں کے درمیان ہوں گے۔ اور یہ لوگ ایک قول میں اہل اعراف ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ دنیا میں اس کے موافق معاملہ کرنا چاہیے، جس کی غالب حالت اصلاح کی اسے صالح سمجھے جائے، اس میں کچھ خفیف سی برائی پائی جائے ہاں
جو شخص پر یہ ضرور واجب ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ فرماتے ہیں یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی نیکیاں غالب ہوں گی وہ اللہ کی رضا پائیں گے، اور جن کی کم ہوں گی وہ سزا پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن کی برابر ہوں گی وہ درمیانی حالت میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اہل اعراف ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ کچھ لوگ اعراف میں رہ جائیں گے، جنت کی تمنا تو ہوگی انہیں، لیکن انہیں جنت تک پہنچنے کے لیے ان کے اعمال ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جنت کی طرف نظر کریں گے تو دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس میں داخل کر دے، اور دوسری طرف دیکھیں گے تو دوزخ اور اہل دوزخ نظر آئیں گے تو اللہ سے چاہیں گے کہ پناہ چاہیں گے کہ یا اللہ ان بے دینوں کی طرف ہمیں نہ لے جانا، اس سے ہمیں پناہ دے، اور بالآخر اللہ انہیں بھی نجات دے کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک آدمی رہ جائے گا پل صراط پر، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ پل صراط سے گزرنا جو ہے اس کی ساری طاقت ہمارے اعمال اور کردار ہے۔ جتنی جس میں قوت عمل ہوگی اتنا وہ مزے سے گزر جائے گا۔ تو صحابہ کرام جس طرح ہوا گزر جاتی ہے گزر جائیں گے، اولیاء اللہ جس طرح گھوڑا گزر جاتا ہے گزر جائیں گے، بلکہ بعض لوگ حدیث شریف میں آتا ہے ایسے بھی پل صراط سے گزریں گے کہ جہنم پکار اٹھے گی کہ اللہ انہیں جلدی گزار ورنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ ہوں گے کہ چند قدم چلنے کے بعد اعمال ختم ہو گئے، وہاں سے اس گھاٹی میں گر جائیں گے، پھر اسے عبور کر کے پار جانا ہوگا۔ اس میں کتنی مدتیں کتنی صدیاں لگتی ہیں یہ رب ہی جانے، کچھ آدھے تک کچھ اخیر تک۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی گرا ابھی گرا، تو کہیں وہ لیٹ جائے گا کہیں لپٹ جائے گا، لیکن آخر کار پار پہنچ جائے گا، گرے گا نہیں۔ اب اس کے اعمال بڑی مشکل سے اسے کنارے تک پہنچا سکے، اب آگے تو زیادہ راہ نہیں ہے، نہ چلنے کی سکت ہے، چونکہ وہاں چلنے کی قوت تو اعمال ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بیٹھا ہوا دیکھتا رہے گا، جنت کے درخت نظر آ رہے ہوں گے، محلات نظر آ رہے ہوں گے، روشنیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو دعا کرے گا کہ یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے ذرا اس جہنم کی گھاٹی سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر مانگے گا لیکن میں تیری دعا قبول کرتا، تو اسے جنت کے تھوڑا قریب کر دیے۔ تو کچھ عرصہ گزارے گا، پھر کہے گا یا اللہ میں پھر نہیں مانگوں گا لیکن مجھے تھوڑا سا تو قریب کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا تو پھر جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پتا ہے تو پھر مانگے گا لیکن میں تیری بات مانتا ہوں تو یہ قریب کر دیتا۔ کچھ عرصہ رہے گا پھر دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے تو جنت نہ دے، یہ ایک درخت جو چار دیواری کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ایک درخت مجھے عطا کر دے، میں اس کے سائے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے مانگتے ہی رہنا ہے، چلو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک درخت کے جو اس نے مانگا اس کے سائے میں یا اس کے اثر میں جو کچھ ہوگا، اس میں ہزاروں محلات اور ہزاروں خادم اور ہزاروں نعمتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں 70,000 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 70 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے سلوک کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جس بندے میں اچھائیاں غالب ہوں، اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہوں، اسے رد نہ کیا جائے، اسے قبول کیا جائے تو ان کمزوریوں کے دور ہونے کا امکان ہے۔
اصل ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا ذکر اذکار سکھاتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں کہ بندہ پہلے سے ولی اللہ ہو تو پھر آپ اسے سکھائیں، پھر آپ نے اسے کیا سکھانا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ بندے میں کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس میں ایمان ہو، عقیدہ ہو، لیکن کچھ اعمال میں کمی ہو تو اس وجہ سے اسے رد نہ کیا جائے، اسے قبول کیا جائے، اس سے محنت کی جائے، اس سے مجاہدہ کیا جائے۔ قولہ تعالی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے سامان زندگانی پیدا کیا۔ فرمایا اول کا اصل جا ہے اور ثانی کا مال، اور ان دونوں کا موقع سنت میں ذکر کرنا ہے۔ دلیل ہے اس کے نعمت قابل شکر ہونے کی، یہ دونوں چیزیں مذموم نہیں ہیں، ان کی تحصیل میں انہماک مذموم ہے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں جو یہ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس سے مراد اقتدار و اختیار ہے، اور جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس سے مراد مال و دولت ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کسی کو اقتدار دے یا کسی کو مال و دولت دے، امیر بنا دے تو یہ مذموم نہیں، یعنی بری چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے انعام ہیں۔ اب اس کے ذمہ ہے کہ ان کا شکر کیسے ادا کرتا ہے۔ اقتدار ملا ہے تو انصاف کرے، دولت ملی ہے تو اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ خرچ کرے، تو یہ دونوں اللہ کے انعامات ہیں۔ قولہ تعالی انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ اس تقدیم رائے میں، رائے علی النص میں، اس تقدیم رائے علی النص، تقدیم رائے علی النص سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ تو فرمایا ایسا شخص ابلیس کا وارث ہے جو اپنی رائے کو یا رویت کو خواہ کشف سے ہو یا وجدان سے یا ذوق سے ہو شرع پر ترجیح دے۔ فرمایا کوئی صاحب کشف ہو، اسے ذوق ہو یا وجدان ہو، تو وہ اپنی رائے کو شریعت پر ترجیح دے، فرمایا یہ ابلیس کا جانشین ہے۔ قولہ تعالی فابت منہا، حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، یعنی درگاہ الہی سے دور ہو، کیونکہ تکبر اس درگاہ کے منافی ہے۔ اس میں دلالت ہے اس پر کہ کبر درگاہ الہی میں وصول مقبولیت سے مانے ہے، یعنی اپنی بڑائی کے وہم میں مبتلا ہو جانا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کبر دنیا داروں میں ہوتا ہے، بہت سے پارساؤں میں بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں بہت نیک ہوں، میں بہت بزرگ ہوں، میں بہت صاحب حال ہوں۔ کسی انداز سے بھی اپنی بڑائی کا خیال آنا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ بڑائی صرف اس ذات کو زیبا ہے۔ قولہ تعالی انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دی گئی، اس میں دلالت ہے کہ دعا کا قبول ہونا قبولیت کی دلیل نہیں، جیسے بعض جو اللہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب مہلت مانگی کہ مجھے دنیا میں زندہ رہنے دے تو میں دیکھوں گا یہ لوگ آپ کی عبادت نہیں کریں گے، میری پوجا کریں گے، تو فرمایا انک من المنظرین، تجھے الی یوم الوقت المعلوم، تجھے قیامت تک کے لیے میں مہلت دیتا ہوں، زور لگا لے۔ تو فرماتے ہیں یہ دعا تو شیطان کی قبول ہو گئی، اس لیے کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کا مقبول الہی ہونا ضروری نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا وہ بے نیاز ہے، کریم ہے، وہ چاہے تو کسی کی دعا بھی مان لے۔ اور دعا کا ہمارے نزدیک جو ہم سمجھتے ہیں قبول ہوئی نہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ سب اب تو کمپیوٹر ہے، آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس میں فیڈ کی گئی ہیں، پکی اس میں فیڈ ہے، صرف ایک کی آپ نے دبانی ہے تو وہ کھل جائے گی۔ اب ایک بندہ وہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فیڈ ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کس کی سے کھلنا ہے،
تو اگر وہ ان پر ہاتھ مارتا رہے تو ہو سکتا ہے اس کی انگلی اس کی پہ بھی لگ جائے جس سے وہ کھل جائے، تو وہ سمجھے میں بڑا ماسٹر ہو گیا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ تقدیر کا فیصلہ ہی وہ ہوتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کام ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس میں ہماری بہادری کوئی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں میرا کمال ہے، میں نے کمپیوٹر کھول لیا، حالانکہ ہمارا تو اتفاقاً ہاتھ لگ گیا، وہ تو اس میں فیڈ تھا، جب وہ کی دبنی تھی تو وہ سب کچھ کھلنا تھا، وہ تو سارا آلریڈی فیڈ تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تقدیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا، ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ایسا کر دے، ایسا ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں میں بڑا مقبول بارگاہ ہوں۔ فرمایا یہ معیار مقبولیت کا نہیں ہے، مقبولیت کا معیار صرف ایک ہے، دل میں خلوص ہو اور کردار میں اتباع ہو محمد الرسول اللہ۔ قولوا تعالیٰ اخرج منہا مذموما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک کمال بالواسطہ ہوا، بلا واسطہ ہوا، اس سے معلوم ہے ہم کلام ہونا بھی علامت قبول نہیں۔ فرمایا شیطان کو حکم دیا کہ یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، تو آیت کی جو روش ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ براہ راست اللہ نے ذاتی طور پر شیطان کو حکم دیا۔ تو فرماتے ہیں کسی کو کلام بھی نصیب ہو جائے تو وہ شرط قبولیت نہیں کہ وہ اللہ کا مقبول ہے، شرط قبولیت پھر وہی اتباع محمد الرسول اللہ۔ قولوا تعالیٰ فوسوس لهما الشیطان الی قولہ تعالیٰ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اللہ کے اس قول تک، بس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا۔ اس میں دلالت ہے کہ عصمت کے ساتھ ایسا تصرف شیطانی جمع ہو سکتا ہے جو حد معیشت تک نہ پہنچاؤ۔ بڑا نازک سا مسئلہ ہے اور بڑی توجہ اور غور سے سمجھنے کا ہے کہ شیطانی وساوس نبی معصوم کو بھی اس حد تک پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ تو نہیں کرتا، چونکہ معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن ایک سوچ صحیح کے خلاف آ سکتی ہے۔ ایسا تصرف جمع ہو سکتے جو حد معیشت تک نہ پہنچو، یعنی نبی سے گناہ تو نہیں ہوتا، حد معیشت تک تو نہیں جاتا، چونکہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے اور ماں حوا کو وسوسہ ڈالا تو انہوں نے وہ درخت چکھ لیا۔ اس میں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا، پہلی بات تو یہ کہ جس جنت میں حضرت آدم حضرت حوا کو رکھا گیا تھا وہ جنت نہیں تھی جو آخرت میں عطا ہوگی، وہ جنت برزخی ہے جو برزخ میں ہے، جہاں مرنے کے بعد جو نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں اس میں انہیں رکھا گیا تھا۔ آخرت کی جنت میں داخلہ ہے، وہاں سے کوئی خارج نہیں ہوگا، جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہیں فرمایا گیا کہ اس درخت کو نہ چکھیں، یہ ایک حکیمانہ حکم تھا، یہ شرعی حکم نہیں تھا۔ اگر حکم تشریعی ہوتا تو پھر تو گناہ ہوتا اس کی خلاف ورزی، لیکن اس میں حکمت تھی، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بدت لهما سوآتهما، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ اب میاں بیوی کی شرمگاہ کا ایک دوسرے کے سامنے کھل جانا گناہ نہیں ہے، تو جو دنیا کی سہولت تھی انہیں وہ جاتی رہی، اس پہ گناہ نہیں ہوا، آخرت کا عذاب نہیں ہوا، نبی سے خطا نہیں ہوئی، چونکہ آدم علیہ السلام کے فعل کا معیشت شرعیہ ہونا ثابت نہیں۔ وہی بات انہوں نے فرمائی کہ وہ شرعی گناہ نہیں تھا، اگرچہ لغت میں اسے معیشت کہہ دیا گیا۔ اور اس خطا پر جو سزا جاری کی گئی وہ صرف دونوں کے بدن کا ایک دوسرے سامنے کھل جانا تھا، جو زوجین میں مباح ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سامنے سطر کھل جانا ویسے بھی مباح ہے، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔
اور جو اس کا خطا اجتہادی معلومات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ باوجود قطعی ثبوت ہونے کے ظنی دلالت تھی جس میں اجتہاد کی گنجائش تھی، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دلیل ظنی میں اجتہاد کی گنجائش ہو، اس کا ترک کرنا تردد و عقاب کا موجب نہیں، اس سے دنیوی ضرر ہوتا ہے۔ یہی حکم ہے کشف و الہام کی، جو متحمل خطا ہے مخالفت کا کہ اس کے خلاف کرنے سے عذاب اخروی نہیں ہوتا، دینوی ضرر لاحق ہوتا ہے۔ پھر اس کو حضرت لے آیا ہے اس بات پر کہ جو احکام قطعی نہیں ہوتے، قرآن میں واضح نہیں ہے، سنت میں واضح نہیں ہے، ان میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، پرواہ نہ کی جائے کہ یہ حکم قطعی تو ہے نہیں، اسے جانے دو، تو اخروی عذاب تو نہیں ہوتا لیکن دنیا کی مصیبت کوئی نہ کوئی آتی ہے۔ آگے اسی کو قیاس فرماتے ہیں کشف پر، کہ کسی کو کشف ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اس کا مکلف ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کشف شریعت کے مطابق ہے تو جو صاحب کشف ہے اس سے اس پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو کشف میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، شرعی حد کے اندر ہو، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو اشتہار نہ دیتا پھرے، وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس کے اپنے لیے ہے۔ اگر اس پر عمل کرے گا تو دنیاوی مصیبت سے بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو دنیا کی مصیبت آ جائے گی۔ قولہ تعالی انہ یراکم ہو وقبیل من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طور پر دیکھتے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ روح المعانی میں ہے کہ قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں، یعنی شیطان اور اس کا لشکر تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو قضیہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اکثریت کی بنا پر ہے کہ انسانوں کی اکثریت شیطان یا اس کے لشکر کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس بات کی تردید نہیں کرتا کہ کوئی صاحب کش شیطان کو بھی دیکھ لے، اس کے لشکر کو بھی دیکھ لے، اس کے مکر کو بھی دیکھ لے۔ تو یہ قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں، یعنی یہ قانون اکثریت پر لاگو ہوتا ہے، دائمہ نہیں کہ ہر ایک پر لاگو ہو۔ اگر کوئی شخص جنات کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کا دعویٰ کرے، خاص کر جب کہ مظنہ کرامت کو، تو اس کو جھوٹا نہ کہا جائے گا۔ آیت کا حاصل صرف اتنا ہے کہ عادتاً اس طرح دکھائی نہیں دیتے۔ اگر کوئی صاحب کشف یا نیک بندہ جو صاحب کرامت مشہور ہے وہ کہے میں نے جن کو دیکھا، تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، چونکہ ایسا ممکن ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا تم نہیں دیکھ سکتے، یہ حکم اکثریت کی بنا پر ہے، یہ قطعی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں عادتاً، عام انسانی عادت کے مطابق نہیں دیکھے جا سکتے۔ قولہ تعالی وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ اس آیت میں حکم ہے اصلاح ظاہر و باطن کو جمع کرنے کا۔ اقیمو میں اول مخلصین میں ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ ظاہر کو بھی پابند شریعت بناؤ، اسی طرح باطن کو بھی، دل بھی ساتھ دے اس کا۔ تو اب دل میں حیات ہوگی تو ساتھ دے گا، دل میں حواس ہوں گے، اگر حیات ہے بھی دل میں، ایک درجہ ایمان کا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے یا سو رہا ہے، تو فرمایا اس آیت کا مصداق پورا نہیں ہوگا۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ ظاہراً جو عمل کرو پورے خلوص کے ساتھ، باطن بھی اس کے ساتھ ہو۔ قولہ تعالی قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیجئے میرے رب نے تمام فحش باتوں کو حرام کیا ہے۔ یہ اشارہ ہے رذائل قوت بہیمیہ کی جانب اور رذائل سبع کی طرف، ان تقولوا میں رذائل قوت نطقیہ کی طرف بغی اور رذائل میں قوت سبیہ کی طرف
یعنی اس میں ہر طرح کی فوش حرکت وہ زبان سے ہو، فوش کلامی سے ہو، یا فوش سوچا جائے یا فوش پر عمل کیا جائے، ہر طرح سے اللہ کریم نے فرمایا یہ حرام ہے، ایسا نہ کیا جائے، نہ برا سوچا جائے، نہ برا کلمہ زبان سے نکالا جائے، نہ برائی پر عمل کیا جائے۔ قولوا تعالی الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتاتے ہیں، ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ روح المعانی صفحہ 375 پہ ہے کہ اس طرح ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ابواب ملکوت کشادہ نہیں ہوتے۔ یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ بے دین اور بدکار کو کشف الہیات نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ بڑے مزے کی بات ہے، اور بعض علماء اس طرح کہتے ہیں جو اس فن سے واقف نہیں ہے، جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے زیادتی یہ کرتے ہیں کہ عملاً اگر نصیب نہیں ہے تو کم از کم جو حضرات مفسرین کرام نے، علماء اعظام نے، علماء ربانیین نے اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی، کم از کم ان کا مطالعہ تو کر لو۔ عملاً اگر نہیں آتا تو علم تو ہونا چاہیے اس کے بارے کہ یہ بھی کوئی ہے۔ جن کے پاس عملاً نہیں ہوتا وہ مطالعہ بھی نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو یہ حال ہے کہ جن کو ہم سکھاتے رہتے ہیں وہ مطالعہ نہیں کرتے۔ جتنے مسائل المرشد میں شائع ہوتے ہیں پھر وہی آ کر پوچھتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ تو مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ جس موضوع پہ بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس شعبے میں کوئی کام کر رہا ہے اس شعبے کے متعلق زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ساری عمر پڑھتا رہتا ہے، نئے سے نئی دوائیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، وہ پڑھتا رہتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ ساری عمر مطالعہ کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ کسی شعبے تاجر ہے، وہ نئی نئی چیزوں کے بہت دنیا سے معلوم کرتا رہتا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے شعبے کے متعلق زیادہ سے زیادہ واقفیت رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے بھی زیادہ سے زیادہ واقفیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لوگ اسے سمجھتے نہیں، تو پھر کہتے کیا ہیں؟ یہ جی تصوف جو ہے یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں اللہ کریم کی یہ آیت جو قرآن حکیم میں یہ بتا رہی ہے کہ کسی کافر کو کشف الہیات نہیں ہو سکتا۔ کوئی کافر نہ برزخ کو دیکھ سکتا ہے، نہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، نہ بالائے آسمان دیکھ سکتا ہے۔ برزخ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو تب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ برزخ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، محمد افضل نام تھا اس کا۔ تو میں ایک دن گلی میں آ رہا تھا، ڈلوال میں تھا میں، تو وہ وہاں کا ہی رہنے والا تھا، فوت ہو گیا۔ بہت تیز مشاہدات تھے اس کے، تو وہ سامنے سے آ رہا تھا، میرا خیال ہے 10 فٹ کے قریب کھلی گلی ہوگی، گلی کھلی تھی، گاڑی گزر جاتی تھی آرام، 10 ہوگی 11 ہوگی۔ اس میں پتھر لگے ہوئے تھے، نیچے پکی بنی ہوئی تھی، تو مجھے سامنے سے آ گیا اور رک گیا، تو بڑے غور سے اس طرح دیکھتا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے میاں؟ کہنے لگا حضرت میں اس گلی میں آپ کے اور اپنے علاوہ 8 قسم کی مخلوق اور دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا منہ بند رکھو اور دفع ہو جاؤ، اپنا کام کرو۔ یہ بتانے کی بات، دیکھ رہے ہو تو دیکھتے رہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یعنی اس کے اللہ کے کتنے جہان ہیں، کتنی مخلوق ہے، جو وجودی مخلوق ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں، ہم نے تو وہ بھی ساری نہیں دیکھی ہوئی۔ کبھی کبھی یہ وائلڈ لائف دکھاتے ہیں ٹی وی پہ، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تو ایسی ایسی مخلوق دکھاتے ہیں جس کے بارے ہمارے وہم میں بھی نہیں ہے، عجیب و غریب۔ اور قدرت باری کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کس کس کو کس طرح پال رہا۔
کس طرح پیدا کر رہا ہے، کس طرح ان پہ بھی موت وارد ہوتی ہے، ان میں بھی صحت و بیماری، توالد و تناسل ہے۔ تو اسی طرح برزخ بھی تحت الثری سے 7ویں آسمان تک، علیین آسمانوں سے اوپر ہے، سجین تحت الثری میں ہے۔ وہ جتنے جس کے گناہ ہوتے ہیں وہ نیچے نیچے جاتا ہے، جتنے جس کی نیکیاں ہوتی ہیں مرنے کے بعد اسے اوپر اوپر ٹھکانہ ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کی بنائی ہوئی ہیں اور موجود ہیں، لیکن ایمان نہ ہو تو کافر انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، کافر کو مجاہدہ کرنے سے، محنت کرنے سے جو کشف ہو جاتا ہے وہ کشف مادیات ہوتا ہے، یعنی یہاں بیٹھ کر لاہور کی بات معلوم کر لے، یہاں بیٹھ کر آپ کو کراچی کی بات بتا دے، جو آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی معلوم کر سکتے ہیں، اتنے ہی وہ بھی کر سکتا ہے۔ جو مادی آلات سے ہو سکتا ہے اس کی استعداد کافر کو بھی مل جاتی ہے۔ بھوکے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، تو اس مجاہدے سے انہیں ایک خاص یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ یکسوئی جسے بھی نصیب ہوتی ہے اسے مشاہدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مرتے وقت کافر فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان سے بات بھی کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتا رہا تو، تیرے جسم میں تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں، اور تو نے اتنی زندگی دنیا میں گئی، فیما کنتم، کہاں جھک مارتا رہا؟ تو کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم یار غریب لوگ تھے، لوگوں کے پیچھے چلنے والے تھے، جو ہمارے بڑے تھے وہ جس طرف چلتے رہے ہم بھی چلتے رہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، یہاں اگر برے لوگ تھے تو ہجرت کر جاتے، یہاں سے چھوڑ دیتے، جہاں لوگ بھلے تھے نیک تھے وہاں چلے جاتے۔ آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو پھر اللہ کے لیے گھر چھوڑنا یا بدکاروں کی صحبت چھوڑنا کون سا مشکل؟ آج کل یہ کلیہ الٹ گیا ہے، لوگ میرے پاس بھی اکثر آتے ہیں دعا کرو میرا بیٹا امریکہ چلا جائے، برطانیہ۔ آج کل لوگ نیکوں کو چھوڑ کر کافروں کے پاس جانا زیادہ پسند کرتے ہیں، وہاں پیسے ملتے ہیں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جہاں کفر ہو، مجبوری ہو، تو ممکن حد تک وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جاؤ جہاں نیکی ہو، خواہ وہاں پیسے تھوڑے ملیں لیکن آخرت بچ جائے۔ تو بہرحال اس آیت نے یہ طے کر دیا کہ کافروں کو کشف الہیات نہیں ہوتا، لہذا یہ تصوف جس میں بارگاہ نبوت کی زیارت ہو، یہ تصوف جس میں انبیاء کی زیارت ہو، اولیاء اللہ سے صحبت نصیب ہو، فرشتے نظر آئیں، تجلیات باری نظر آئیں، یہ ہندوؤں سے آئے گا۔ قولوا تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا تکلف نفسا الا وسعها، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم نے کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ نہیں، اس سے شیخ نئی مرید کو باب اسلام میں اس کے تحمل سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ فرمایا نیکی نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اب ایک شخص میں ہمت ہے، وہ شاید 1000 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے، ایک شخص اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات مسلسل بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ 2-4 رکعت ادا کر کے لیٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا نیکی اس ہمارے عمل کی تعداد پہ نہیں ہے، نیکی اس خلوص پہ ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ، اس نے کس خلوص سے 1000 رکعت پڑھی اور اس نے کس خلوص سے کی۔ تو شیخ کو چاہیے کہ جتنی جس میں ہمت ہو اتنا اس سے مجاہدہ کرائے، ایسے مجاہدے نہ بتائے کہ وہ کر ہی نہ سکے اور نیکی کا راستہ ہی چھوڑ جائے۔ تو اس میں فرماتے ہیں شیخ کے لیے حکم ہے کہ جس فرد میں جتنی ہمت ہو، جتنا وہ کر سکتا ہو، اتنا مجاہدہ اس سے کرایا جائے۔ قولہ تعالی ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ترجمہ اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا اس کو دور کر دیں گے۔ یہ ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں دنیا میں جو غبار تھا یا ایک دوسرے کے متعلق رنجش تھی یا جو وہ سب نکال دیا جائے گا۔ جنت میں محبت ہی محبت سب کے ساتھ سب کو ہوگی۔ تو فرماتے ہیں روح المعانی میں
ہے کہ ان کے قلوب میں بمقتضائے طبیعت بعض معاملات دینیہ کے سب کچھ مخفی عداوت تھا، وہ اللہ نے ثابت دیا، ثابت ہوا کہ جو کینہ طبی غیر اختیاری وہ دخول جنت سے مانے نہیں۔ یعنی نیک ہونے سے کچھ فطری انسانی مزاج کی عادتیں ہوتی ہیں کہ کسی نے اسے ایسا دکھ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ اس کے دل میں اس کے خلاف دکھ بیٹھ گیا، تو فرمایا یہ نیک ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کا مزاج برزخ میں وہی رہتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، کیونکہ جو دکھ کسی کے متعلق یا جو محبت دنیا میں تھی وہ برزخ میں رہے گی، اور اگر کسی کے ساتھ ناراضگی تو برزخ میں رہے گی، اس لیے تو دخول جنت کے وقت وہ نکال دی جائے گی، تو دل میں تھی تو نکالی جائے گی۔ تو برزخ میں مزاج وہی رہتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، اور وہی محسوسات احساسات ہوتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کبھی ہماری رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہم کو نہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصول المقصود وہ بھی ہے، کسبی نہیں، جس کسب کا ظاہراً کچھ دخل نہیں، یہی وہ کسب خود وہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رضا کو پا لینا، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق پاتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی رضا الہی حاصل کرتا ہے، ایک عالم ربانی بھی رضا الہی حاصل کرتا ہے، ایک صحابی رضا الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کا نبی رضا الہی حاصل کرتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی شان ہے، اس کے مطابق اسے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور حق یہ ہے کہ اگرچہ عمل کسب ہے، بڑی نازک بات حضرت نے کی ہے، نیکی کرنا مجاہدہ ہے، کسب ہے، بندے سے متعلق، لیکن فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ بھی وابی ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق عطا کر دے۔ بہت نازک اور باریک بات فرمائی ہے حضرت نے، اور یہ صوفیوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں مجاہدے کی توفیق ملی، تم نے راتیں اللہ میں بسر کر دیں، تمہیں مراقبات نصیب ہوئے، تم بارگاہ نبوی میں پہنچ گئے، تو اسے یہ نہ سمجھو تمہارا کمال ہے، یہ سمجھو یہ اس کی عطا۔ فرماتے ہیں مجاہدہ بظاہر کسبی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ بھی وابی ہے۔ یہاں اہل جنت کا قول نقل کیا کہ وہاں انہیں یہ ادراک ہوگا کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے ہم یہاں کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نہ پہنچا دیتا۔ یعنی یہ سب کچھ وابی ہے، اللہ نے اپنی عطا سے ہمیں دیا۔ تو فرماتے ہیں دنیا میں مجاہدہ بظاہر تو کسبی ہے، لیکن نصیب اسی کو ہوتا ہے جسے اللہ دے دے، کسب کی توفیق بھی تو وہی دیتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جنہیں نصیب نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے انہیں اللہ نہیں دیتا تو مجاہدہ نہیں کرتے تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کن کو دیتا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا، یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل کی گہرائی میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اس پر توفیق عطا کر دے، اور جو دل سے اس کو نہ مانے اسے نہیں دیتا۔ قولہ تعالی الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، انہی کے مشابہ وہ لوگ ہیں جو سالکین طریق حق تعالی کو روکتے ہیں، اس میں کجی کا قصد کرتے ہیں اور اس کو ایسے رنگ میں ظاہر کرتے ہیں کہ سالک کو اس سے نفرت ہو جائے، ایسے اہل بدعت اور اہل ریا ہیں۔ فرمایا یہ آیہ کریمہ ہے کہ ان لوگوں کی بہت مذمت کی کہ یہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور بغاوت کے رستے پہ چلاتے ہیں۔ فرمایا اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خود بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو سلوک سیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ چھوڑو یار وہ چھوڑو، اس میں زیادہ فائدہ ہے، یہ کرو، یہ رسم کرو، یہاں عرس مناؤ، یہ 11ویں شریف، اس سے فائدہ ہوگا، یہ کیا تم لگے ہوئے۔ تو فرمایا وہ بے دین جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ، اور یہ اہل بدعت
جو راہ سلوک سے اہل سلوک کو ترغیب دے کر روکنا چاہتے ہیں، یہ برابر ہیں جرم میں۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، اہل دوزخ اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، کچھ کھانا کچھ پانی ہمیں بھی دے دو۔ بعض نے کہا کہ چونکہ کفار شکم کے بندے اور کھانے پینے کا رزق تھے تو اس حالت میں بھی ان کا حشر ہوا اور کھانے ہی مانگتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ زمان بعد مرگ بھی باقی رہے۔ بڑی نازک باتیں کر جاتے ہیں، ہر چند لفظوں میں کر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور دیکھو کشف تو اہل دوزخ کو بھی ہو گیا کہ وہ اہل جنت کو دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد مشاہدہ تو نہیں، لیکن وہ مشاہدہ ان کے لیے باعث حسرت بن گیا، خود آگ میں جل رہے ہیں، لوگوں کو وہاں مزے میں بیٹھا دیکھ رہے ہیں۔ تو صرف مشاہدہ نہیں مطلوب، مقصد رضا الہی ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ جو بری عادتیں آدمی دنیا میں ترک نہیں کرتا وہ آخرت میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اب اہل جنت کو تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اگر کوئی کدورت ہوگی تو نکال دی جائے گی، لیکن دوستوں کی صفائی تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں ایسے بدبخت ہیں کہ دوزخ سے جنت نظر آ گئی، اہل جنت نظر آ گئے تو ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارے لیے دعا کرو ہمیں دوزخ سے نجات مل جائے، وہاں بھی ان سے کہہ رہے ہیں کچھ کھانا ہمیں دے دو، کچھ پانی دے دو، کہ دنیا میں بھی شکم پوری پر ہی رہے، آخرت ضائع کر کے اور مرنے کے بعد دوزخ میں بھی پیٹ بھرنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ توفیق نہیں کہ نجات کے لیے مانگو، یعنی اگر تمہیں اہل جنت سے بات کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو ان سے یہ کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، دوزخ سے نجات دے۔ فرمایا نہیں، دنیا میں جو عادتیں تھیں وہ ایسی راسخ ہو گئیں کہ دنیا میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کی احکام کی پر صرف پیٹ بھرنے پہ لگے رہے، تو دوزخ میں بھی کھانا پانی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو، ہمیں کھانا دے دو۔ تو فرمایا یہ جو گناہ ہے ان سے جان چھڑانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قبر میں، برزخ میں اور آخرت میں بھی پھر یہ عادتیں نہیں چھوٹتی۔ یہی دنیا ہے جہاں دامان رسول کو تھام لو اور ان سے بچ جاؤ۔ مسئلہ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہی تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، کیا خبر اگلی سانس آئے نہ آئے، کیا خبر یہاں سے اٹھے نہ اٹھے، کیا خبر رات دیکھنا نصیب ہو یا نہ۔ تو برائی سے جان چھڑانے کا موقع اس دنیاوی زندگی میں ہے کہ دامان محمد رسول اللہ کو تھام لو، آپ کی غلامی کر لو اور ان سے جان چھڑا لو، ورنہ یہ جہنم میں بھی ساتھ برائیاں جائیں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ قولہ تعالی ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ صرف کا مذہب ایسے نصوص میں تفویض مراد حق کی ہے، حق سبحانہ کی طرف سے جو استوا حق تعالی نے مراد ہے وہ حق کی شان کے موافق ہے، وہی مراد اکثر صوفیاء کا مذہب ہے۔ استوا علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کائنات بنانے کے بعد عرش پر کرسی پڑی ہے، اس پر جلوہ افروز ہوگا اور کرسی چین چین کر رہی ہے۔ تو یہ بعض علماء زبان نے، اکثریت نے نہیں کہا، بعض نے کہا ہے۔ اکثریت نے یہ کہا ہے کہ استوا علی العرش سے یہ مراد ہے کہ عرش کو اللہ نے قبلہ بنا دیا دنیاوی حاجات اور دنیاوی فیصلوں کے نفاذ کا۔ تو جو احکام الہی دنیا میں نافذ ہوتے ہیں عرش سے آتے ہیں، فرشتوں کو ملتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں۔ جو اعمال یا جو دعائیں یا جو بات زمین سے جاتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے اور وہاں اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ بن گیا مرکز، یا جسے آپ حکومت کا سیکریٹریٹ کہتے ہیں وزارت کا، کہ اس وزارت سے متعلقہ امور سارے وہاں آتے ہیں۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کرسی پہ بیٹھے، اس کا استوا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور جب بھی اس طرح کے الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، معنی قریب اور معنی بعید۔ مثلا ایک لفظ آیا قرآن کریم میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے لیے بھی ہاتھ استعمال ہوا اور انسان کے لیے بھی ہاتھ، اس لفظ ید استعمال ہوا۔
تو فرمایا کہ اللہ کے لیے جب ید ہوگا تو اس کا معنی بعید مراد یہ ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اس پر، اس کا مطلب ہے کہ میری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس پر میرا ہاتھ ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ میری ساری حمایت اس کے ساتھ ہے، یہ معنی بعید ہے، یعنی جو اس عمل کا نتیجہ ہو۔ تو فرمایا جب ایسی صفت اللہ کی طرف منسوب کی جائے جو بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اس سے معنی بعید مراد ہوگا۔ تو استوا علی العرش سے بھی معنی بعید یہ مراد ہوگا کہ مخلوق کے سارے فیصلے، ساری حاجات عرش کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور عرش قبلہ ہے ان کا۔ یہ نہیں کہ اللہ کریم وہاں مقید ہو کے بیٹھے، وہ تو لا مقام ہے، کوئی مقام اسے قید نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ ذاتی طور پر موجود ہے۔ قولہ تعالی الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ سفیان بن عینیہ نے اس سے کلام الہی کا غیر مخلوق ہونا مستنبط کیا ہے، یعنی قرآن کا غیر مخلوق ہونا اس آیت سے بھی استنباط کیا گیا ہے۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یقیناً اس امر کو مقابل خلق کا فرمایا۔ اب دو جہان ہیں، عالم خلق اور عالم امر۔ خلق تو مخلوق ہے اور وہ حادث ہے، اس میں زمین سے لے کر نام عرش تک ساری مخلوق فانی ہے، حادث ہے۔ اس سے اوپر عالم امر ہے جو مظہر ہے تجلیات باری کا، وہ نہ وہ مخلوق ہے نہ وہ حادث ہے، وہ صفات باری کا مظہر ہے، اور اللہ کی ذات جس طرح دائمی ہے اس کی صفات بھی دائمی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے اس کی بات اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ جس طرح لا فانی ہے اسی طرح اس کا کلام بھی لا فانی ہے، غیر مخلوق ہے، صفت الہی ہے۔ اب قرآن سے یہ کاغذ مراد نہ لیے جائے جن کی بعض اوقات بد نصیب توہین بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات جلا بھی دیتے ہیں، یہ سیاہی، یہ ورق، یہ کاغذ مراد نہیں۔ یہ تو اس لیے محترم ہے کہ ان تنڈوں اور زیر زبروں میں وہ مفہوم موجود ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، ورنہ اسی الف بے جیم سے ساری عربی لکھی جاتی ہے تو قرآن تو نہیں بن جاتی۔ تو قرآن ان لفظوں کا نام نہیں ہے، ان تنڈوں گھیروں کا نام نہیں ہے۔ اس کاغذ، یہ کاغذ بھی محترم ہے، یہ گتا بھی محترم ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی کے ساتھ مس ہے، لیکن اصل وہ مفہوم ہے جو ان الفاظ میں بند ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے۔ بعض کو غلطی یہ لگتی ہے کہ یار یہ تو اب سیاہی سے لکھی ہوئی حروف ہے اور کاغذ ہے اور گتے، کہتے ہیں یہ غیر مخلوق۔ کیسے غیر مخلوق؟ غیر مخلوق قرآن ہے، اور قرآن وہ مفہوم ہے جس کا یہ الفاظ و حروف اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ جو توہین کرتے ہیں اور گلیوں میں آپ کو قرآن کے پرزے نظر آتے ہیں تو اس پر کوئی عذاب مرتب تو نہیں ہوتا فوری طور پر۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم وہ انوارات سلب کر لیتے ہیں، وہ صرف حروف اور ٹنڈے رہ جاتے ہیں جن کی توہین ہوتی ہے، کلام الہی کی توہین کو نہیں کر سکتے، اس سے وہ انوارات سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طرح کی اس کی رحمت ہے کہ اس سے فوری طور پر تباہ نہ ہو جائے، وہ گناہ گاروں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح صوفیہ نے جو لطائف کو عالم امر سے کہا ہے اور اس کو فوق العرش سے ثابت کیا، اس کی اصل بھی نکل آئی۔ فرمایا جس طرح قرآن کی اصل ہے کہ عالم امر سے ہے، اس کا مطلب ہے لطائف جو صوفیہ کہتے ہیں عالم امر سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے عالم امر سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی اصل بھی نکل آئی، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور فوق العرش کی تفسیر یہ ہے کہ وہ مادیات سے نہیں۔ اس بنا پر صوفیہ کے ناکام کی اصل سلف سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ دوسری تفسیر مکمل ہو کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، حکم کرنا بھی ایک فرض ہے، پیدا کرنے کی ایک خطاب، تو اس بنا پر صوفیہ کی تعین ہو۔ فرماتے ہیں پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، حکم دینا بھی اسی کا کام ہے، لیکن مخلوق حادث ہے اور اس کا کلام اس کی صفت ہے، وہ حادث نہیں، یہ فرق ہے۔ تو اگر اللہ کا کلام فوق العرش ہے، اس کی ذاتی صفت ہے،
تو صوفیہ جو لطائف کہتے ہیں یہ عالم امر سے، یہ بھی درست ہے، عالم امر سے چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے۔ قولہ تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے۔ اس میں اشارہ ہے طریقے جلوت و خلوت کی طرف یا عبادت جوارح و قلب کی طرف۔ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے بھی عبادت کرے اور لوگوں سے چھپ کر بھی کرے، ایک یہ۔ دوسری جو بات فرمائی کہ ظاہر اعضاء سے بھی اللہ کی اطاعت کرے اور دل اور باطن سے بھی اللہ کی اطاعت کرے، قلبی طور پر بھی دلی طور پر بھی اطاعت الہی کرے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جو سرزمین ستھری ہے اس کا پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب ہوتا ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار کم نکلتی ہے۔ اس شخص کی مثال ہے جس میں بعض مؤثر نہ ہو، جس میں مؤثر نہیں ہوتا، یعنی طیب الاستعداد نہیں، فاصل استعداد، اس میں مسئلہ استعداد کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس میں استعداد نہیں ہے، اس کی اصل اس سے ثابت ہوتی ہے جیسے خراب زمین پر بارش بھی برستی رہے تو اول تو اس سے اچھی چیزیں اگتی نہیں، خراب اگتی ہیں، جو خراب اگتی ہیں وہ بھی پوری طرح نہیں اگتی، اور وہی بارش اچھی زمین پہ برستی ہے تو اس سے پھول پھل اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ تو وعظ اور نصیحت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی اصل خراب کر لی ہے گناہ کر کر کے تو اس پر نصیحت کا اثر کم ہوتا ہے، اور کسی نے اپنی استعداد بڑھا لی ہے نیکی کر کے تو اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قولہ تعالی واجبتم جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہاری پروردگار کی تمہارے پاس ایسے شخص کی معرفت اللہ کی بات ہے جو تمہاری جنس کا ہے۔ یہ طریقہ جاہلوں کا ہے کہ اپنے ہم اثر اولیاء کے ساتھ میں اس سبب سے کہ ہم اثر ہیں ان سے مخاصمت کرتے ہیں۔ فرمایا جاہلوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو گزر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے مزارات پر تو چادریں چڑھاتے ہیں اور عرس مناتے ہیں، اور جو زندہ ولی اللہ موجود ہیں اور دعوت اللہ دے رہے ہیں اور تربیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے، ان کو نہیں مانتے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ طریقہ جاہلوں کا ہے، جنہیں اللہ علم دیتا ہے وہ لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ قال الملأ الذين كفروا من قوم انا لنراك في، ان قوم میں جو سرابہ بردہ کافر ہیں ہم تم کو کم عقل دیکھتے ہیں۔ یہی طریقہ صفحہ کا پہلے سے چلا آتا ہے کہ وہ اہل اللہ کو بے وقوف بتاتے ہیں، یعنی یہ پرانے کافروں کا طریقہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ خواہ ہم نے تو کسی عالم سے یہ بات سنی، جو یہ کو بے وقوف آدمی ہے، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سمجھ اپنی کام نہیں کرتی، بے وقوف اللہ کے بندے کو بتاتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے کہ بے وقوف ہم ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ قولہ تعالی زادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ ڈیل ڈول میں زیادہ دیا خدا کے، اس سے معلوم ہوا کہ قوت اور جسامت کی زیادتی بھی حق تعالیٰ کی نعمت ہے، یعنی اگر کسی کو صحت مند بنایا، طاقت دی، کیونکہ وہ ہے وہاں کہ انہیں ڈیل ڈول میں بھی تکڑا بنایا اور علم میں بھی، تو اقتدار یا حکومت یا شیخ ہونے کے لیے بندہ تکڑا بھی ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو، دونوں نعمتیں۔ حکمران ہونے کے لیے بھی یہ دو شرطیں ہیں، پاگلوں کو صدر نہ بناؤ، اس کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، اور اس جاہل نہ ہو، اس کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حکمران کے لیے بھی یہ دو شرطیں ہیں، کیونکہ یہاں بادشاہت کے لیے کہی گئی ہیں کہ یہ جسمانی طاقت میں بھی تم سے تکڑے ہیں اور علم میں بھی تم سے برتر ہیں، تو دو اوصاف ہونے چاہیے حکمران میں بھی کہ وہ جسمانی طور پر بھی فٹ ہو اور جس عہدے پر جا رہا ہے اس کے متعلق اس کا علم بھی مکمل ہو، اور یہی منصب شیخ کے لیے ہے کہ بندہ جسمانی طور پر بھی تکڑا ہو، یہ نہ ہو کہ شیخ صاحب کو جس کا جی چاہے کان سے پکڑ کر گھسیٹتا پھرے، تکڑا بندہ ہونا چاہیے، اور
علم بھی رکھتا ہو جس کام سے متعلق۔ قولہ تعالی ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی۔ یہ اضافت تشریف کے لیے، جیسے مسجد کو اللہ کی مسجد کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حدیث شریف میں جو ہے ان اللہ خلق آدم علیہ، اس سے اضافت کی سیل توجیحات یہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے جو بطور معجزہ اونٹنی پتھر سے نکلی، فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی طرف اس کی اضافت کر دی۔ وہ نہ کسی اونٹنی سے پیدا ہوئی، نہ کوئی اس کا طریقہ تخلیق تھا، یہ خالص۔ اسی طرح مسجد کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ اضافت جو ہوتی ہے یہ تشریف یعنی عزت و احترام کے لیے ہوتی ہے، کہ اس پر کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ قولہ تعالی وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صنعت میں مہارت بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی ان کو جب اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے ایسی عقل اور ایسا علم دیا ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر خوبصورت گھر بنا لیتے ہو، تو فرماتے ہیں کسی صنعت میں کمال ملنا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اسے یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ فتعلی عنہم وقال یا قوم قد ابلغتکم، صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے میری قوم تم نے اپنے پروردگار کا حکم جھٹلا دیا۔ اس کے بعد وہ ہلاک۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم دلیل کی نفی نہ کرے، یعنی جو دلائل ہوتے ہیں یا جو بزرگوں کی تعلیمات ہوتی ہیں اگر ان پر عمل نہ بھی کر سکے تو اس کا انکار نہ کرے، ورنہ تباہی آ جاتی ہے، ہلاکت آ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔